الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر خاص۔ حضرات محترم، فتح لشکروں سے نہیں آتی، فتح ایمان سے آتی ہے۔ فتح توپ و تفنگ سے نہیں آتی، فتح سجدوں اور دعاؤں سے آتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو زمین کے فرعون بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے، زمین کے فرعون بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ہم مسلمان امن کا پیغام دیتے ہیں، لیکن ہمارے امن کے پیغام کو کوئی ہرگز ہماری بزدلی نہ سمجھے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے فرماتا ہے میدان جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے فضرب الرقاب، تم گردنوں پر وار کرو۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، 10 مئی 2025 پاکستان کا عظیم اور یادگار دن ہے، جس دن کا آغاز ہم نے نعرہ تکبیر اور جہاد سے کیا، جس دن کے آغاز کے ساتھ ہی ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ امت مسلمہ بنیان مرصوص کی مانند ہے۔ اس دن مودی کے ساتھ ساتھ دنیا کی پوری باطل طاقتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جہاد کی خواہش رکھتا ہے اور وقت آنے پر اپنے دین، ملک و قوم کے لیے سر کٹا سکتا ہے۔ اور آج میں مودی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی باطل طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کا یہ قول سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں شہادت اتنی عزیز ہے، ہمیں شہادت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ حضرات ذی وقار، اس کے ساتھ ساتھ میں افواج پاکستان، حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا چلا جاؤں۔ وہ افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے، وہ افواج جن کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہے۔ ارے ہمارے سپہ سالار سید حافظ اعظم منیر صاحب، جن کی زیر سرپرستی پاکستان نے یہ مال کا حق اللہ کے فضل و کرم سے اپنے نام کیا۔ ارے وہ سپہ سالار جو حافظ قرآن ہے، وہ سپہ سالار جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، وہ سپہ سالار جس کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ سپہ سالار کہ جس کی سپہ سالاری پر پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ اور ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہماری مسلمان قوم نے بہت عرصے بعد ایک ایسے جرنل کو دیکھا کہ جس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے بوڑھوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، استاذوں میں، طلباء میں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو نوجوانوں، میں کیوں نہ کہتا چلا جاؤں، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ حضرات ذی وقار، دشمن نے اپنی تدبیریں کی، میرے اللہ نے اپنی تدبیر کی، میرے اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی، دشمن کی تدبیریں ناکام ہوئی۔ حضرات ذی وقار، میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلا جاؤں کہ مودی نے تدبیر کی تھی جذبہ جہاد کو مٹانے کی، مودی نے تدبیر کی تھی پنجابی، بلوچی، سندھی، کشمیری اور سرائکی کو تقسیم کر کے مارنے کی، مگر اس فتح میں میرے اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی اور جذبہ جہاد دوبارہ زندہ ہو گیا۔ حضرات ذی وقار، وہ نعرہ جہاد جسے مسجدوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ نعرہ جہاد جسے شہداء کے لہو کی روشنی یا غازیوں کی یلغار اور شہیدوں کی بمباری لے کر آج بھی پارلیمنٹ سے لے کر حکومت کے ایوانوں سے لے کر بھارت سے ہوتا ہوا اسرائیل اور اسرائیل سے ہوتا ہوا امریکہ، بلکہ یہ میں کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ نعرہ گونج رہا ہے، سبیلنا سبیلنا
سبیلنا سبیلنا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مسلمانوں کی یہی نوجوان نسل اپنے آباء و اجداد کے مقصد کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے مسجد اقصی کو فتح کرے گی، اور جب نعرہ تکبیر لگے گا تو گریٹر اسرائیل کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے، کفار پر ایسا لرزہ طاری ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل جا گریں گے انشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار، آج میں مودی کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دہشت گرد کی آواز نہیں، یہ آواز جامعہ اہل حدیث لاہور کے ایک طالب علم کی للکار ہے کہ اے مودی، اگر تو ہمارے ملک کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں تیری آنکھ کو پھوڑ ڈالوں گا، اگر میرے ملک کی طرف زبان درازی کرے گا تو تیری زبان کو کھینچ ڈالوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری تدبیروں کو کامیاب کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کافر کے مکر و فریب کو ناکام کیا، ہمارے افواج کے وار کو دشمن کے لیے پختہ ضربت ثابت کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے ہمارے سپاہ سالار جنرل سعید حافظ عاصم منیر حافظہ اللہ تعالی، جن کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے جذبہ جہاد دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ جہاد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔